عمران کی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے، بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن کر آئے تھے۔ ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں، ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا، لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اب یہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ایک موروثی عقیدہ ہے، ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً۔ جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، وہ انہی باتوں کو مانتا ہے، وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان الا ماشاءاللہ جسے بھی ہو، وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش بخت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو جائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اب لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے تھے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر، رشتے کاٹ کر، پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں مار پڑنی شروع ہو جائے گی، ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، ہم پر سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا۔ لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پورا پہلے سے پیدا ہو گیا۔ لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ اب جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سبھی مل جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ بھی آ گئے جن کے بارے میں میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 14 سورہ الحجرات کی، کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھپ گیا ہو۔ اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے۔ یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اندازہ کیجئے آپ، لیکن کوئی انٹرنیشنل معاملات، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے، پوچھتا ہے؟ یہ G7 بیٹھ کر طے کریں گے، G15 طے کریں گے، یہ سیکیورٹی کونسل طے کرے گی، اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، ہم 3 میں نہ 13 میں، نہ G8 میں نہ G15 میں، کہیں بھی نہیں۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس، اب آپ کو معلوم ہے خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں، اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نکال باہر کرو، آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں، بیسز ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو،
اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا نتیجہ تو کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں۔ تو یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ہم